بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہشتم اور اس کا باب سوم، سبق نمبر 3.6 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 2 میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ اکرام، اس سبق کے جو حاصلات تعلم ہیں اس میں پہلا حاصل تعلم مدنی معاشرے کی تشکیل میں معاشرتی احکام کے نزول سے آگاہ ہو سکے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تشکیل دیا اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے، ہم ان احکامات کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ محرم اور غیر محرم رشتوں کے مفہوم اور احکام اور آداب کو سمجھ سکیں تو اس حاصل تعلم میں ہم یہ جانیں گے محرم اور غیر محرم اور وہ رشتے جو ان دونوں میں آتے ہیں، جو محرم ہے یا غیر محرم ہے، ان کی تفصیل کو سمجھیں گے۔ عزیز طلبہ، قبل از پڑھائی آپ کے پاس 2 سوالات ہیں۔ محرم اور غیر محرم کا کیا مفہوم ہے؟ اسلامی معاشرتی اصولوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے ان سوالات کے جوابات طلبہ سے معلوم کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے بڑے اچھے انداز میں محرم اور غیر محرم ان 2 لفظوں کا مفہوم واضح کیا ہے، اور اسی طرح اصولوں کی کیا اہمیت ہے جو اسلامی ہے، تو آپ نے اچھے انداز میں ان سوالوں کا جواب دیا ہوگا۔ عنوان یہ ہے کہ مدنی معاشرے کی تشکیل میں معاشرتی احکام کا کیا کردار ہے، اس چیز کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ مدنی معاشرے کی بنیاد، ہجرت کے بعد ریاست مدینہ کا قیام، آپ نے ایک ریاست، ایک معاشرہ قائم کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ریاست میں معاشرتی احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھے اور نازل کیے گئے، آپ نے ان کو لاگو کیا، اور اسی طرح عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نے معاشرتی اصلاحات بھی کی تاکہ ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک پرامن ہو سکے اور فلاحی ریاست بن سکے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بھی فرما دیا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کو ایسے تشکیل دیا کہ وہ پوری امت کے لیے اور قیامت کی دیواروں تک ایک مثالی معاشرہ بنا۔ تو اس کو ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی معاشرے میں ایک پرامن، یعنی کہ امن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پردے کے احکامات کو بھی نازل کیا۔ سورۃ الاحزاب میں پردے کا ابتدائی حکم نازل ہوا، اور اسی طرح اس کی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نور میں بھی بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کو اس بات کا حکم دیا کہ یغضوا من ابصارہم، کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اور اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں، بلا ضرورت تو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ان کو نکلنا پڑے تو وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں اور ایسا لباس جو ہے وہ پہن لیں جس سے ان کی پہچان ممکن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام جو ہیں وہ مدنی معاشرے میں، یعنی کہ مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ اس کے بعد معاشرتی احکام اور معاشرتی اصلاحات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاشرے کو مزید بہتر کرنے کے لیے سود کو حرام کیا، کیونکہ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس معاشرے میں یہ جنم لے لے، جس معاشرے میں اس کا استعمال ہو، وہ معاشرہ، وہ ریاست اور اسی طرح وہ ملک جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارا ملک ہے، اور اسی طرح کئی وہ ممالک جو سود کی زد میں آ جاتے ہیں، اور سود سے پاک جو ملک ہوتا ہے وہ کیسے ترقی کرتا ہے، اس کی مثال ہمارے سامنے افغانستان ہے کہ پچھلے سال جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ کرنسی جو تھی، جو ممالک لسٹ میں آئے ان میں افغانستان سر فہرست تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تجارت جو ہے وہ اپنی ڈالر میں کرتا ہی نہیں ہے، تو ہم ڈالر کو استعمال کرتے ہیں، سود استعمال کرتے ہیں، جس کی مد نظر میں ہم کیا ہے، ہمارا ملک کافی جو ہے وہ مقروض ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پھر سود کو بھی حرام کیا تاکہ جو ہے وہ ایک معاشرے میں اصلاح ہو سکے اور فلاحی ریاست بن سکے۔ تجارتی معاہدات کی آپ نے وضاحت کی کہ تجارت میں کون کون سے اصول جائز ہیں اور کون کون سی جو جاہلانہ رسومات ہیں، ان تمام کو ختم کیا، اور اسلام کے جو احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی اور ان کو لاگو کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید جو ہے وہ معاشرے کو درست کرنے کے لیے شادی کے بعد عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں بھی فرمایا کہ کیونکہ میاں بیوی کا جو کردار ہے، ان کا جو رشتہ ہے، اسی سے معاشرے میں امن ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ان دونوں میں بگاڑ آ گیا، گویا کہ 2 خاندانوں میں اور آنے والی کئی نسلوں میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں پہ دکھا کہ یہ غلطی ہے معاشرے میں، چاہے وہ مرد و عورت کے رشتے میں ہے، محرم غیر محرم کے رشتے میں ہے، یا کہہ لیں کہ تجارت میں ہے، سود میں ہے، کسی بھی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے اسلامی احکامات کو وہاں پہ لاگو کیا۔ اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حقوق العباد کی اہمیت کو واضح کیا، کیونکہ لوگ اس ٹائم پہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے وہ پامال کرتے تھے، ختم کر دیتے تھے، اور گویا کہ وہ تجارت ہو یا معاشرت ہو یا کسی بھی لحاظ سے وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد محرم رشتے، ان کے بارے میں فرمایا کہ محرم رشتے کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ رشتے جو کہہ لیں کہ محرم وہ ہوتے ہیں جن سے انسان کبھی بھی جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، جیسے ماں کی صورت ہے، بیٹی کی صورت ہے، بہن کی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ ماں جس نے بچے کی پرورش کی ہوتی ہے، رضائی والدہ جسے کہتے ہیں، پھر آگے اس کی اولاد ہے، تو یعنی کہ وہ رشتے جو محرم کہلاتے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ان سے عورت پھر پردہ بھی نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں اور اس سے متعلقہ جتنے رشتے، چاہے وہ خالہ ہو سکتی ہے اور اس سے اوپر، اور اسی طرح بیٹی بہن، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بڑے کہہ لیں کہ نام لے کر ان رشتوں کا قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی ہے۔ ایسے رشتے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے جو ہے وہ ایک عارضی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے لیکن بعد میں حلال ہو جاتا ہے، بالفرض کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، تو 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، لیکن جو شخص ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے اس کی دوسری جو بہن ہے وہ اس مرد کے لیے حرام ہوتی ہے، اس پر نکاح نہیں ہے اس کا، لیکن اگر وہ عورت فوت ہو جائے یا اس سے طلاق ہو جائے پھر وہ اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جب فوت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو ہے وہ دے دی، تو وہ بعد میں حلال ہوئی تھی۔ تو یہ ایک عارضی رشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابدی رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اسے محرم کہتے ہیں۔ محرم رشتہ داروں کے ساتھ پردے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید میں تفصیل سے بتا دیا۔ اور اسی طرح غیر محرم رشتے، ان سے مراد یہ ہے کہ وہ رشتہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے غیر محرم ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں اور احادیث میں ملتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ اخوت والا رشتہ صرف اسلام کی وجہ سے ہے، نہ کہ رشتوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہر وہ انسان، ہر وہ عورت مرد جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے وہ آپس میں غیر محرم ہے اور ان کا پردہ لازمی ہے۔ اس کے بعد غیر محرم مرد و عورت کے تعلقات کی حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں، کہ عورتیں جو ہیں وہ پردہ کریں گی ان کے سامنے، لیکن وہ کہہ لیں کہ زینت جو ظاہر ہو جائے خود بخود اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، بالفرض اس میں عورت کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اگر یہ ڈھانپنے کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سوال نہیں کرے گا، بصورت دیگر باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس کے بعد مرد و زن کا اختلاط، یہ بھی ایک عرب معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان چیزوں کی بھی اصلاح فرمائی۔ غیر محرم جو مرد و عورت تھے ان کا ایک ساتھ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے۔ تو فلاحی معاشرہ تب ہی بن سکتا ہے اور ہمارا ملک بھی ایک اسلامی ریاست تب بنے گا جب جو ہے وہ اس میں فرق کیا جائے گا، تمیز کی جائے گی۔ اور اسی طرح پردے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا، جو ہے وہ لاگو کیا اور اس میں احتیاط برتنے کا حکم دیا۔ ضرورت کے تحت بات چیت کی اجازت دے دی گئی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات، ان سے مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آیا کرتے تھے لیکن درمیان میں پردہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غیر محرم سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہو اور کسی جو ہے وہ شرعی عذر کی بنا پر ان کی بات جو ہے وہ جائز ہے، جیسے مسئلہ مسائل پوچھنا، یا بالفرض ایک جو ہے وہ ایک انسان دوسرے اپنے دوست کے بارے میں پوچھنے گیا اس کے گھر، لیکن وہ گھر میں نہیں ہے، تو اس کی اہلیہ اگر جواب دے دے، اس کی سسٹر ہے یا اس کی ماں ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ اس کی طرف سے اگر جواب دے دے کہ وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے تو بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب عورت غیر محرم سے بات کرے پردے میں تو اپنی آواز کو ذرا جو ہے وہ غصے والے لہجے میں، یعنی کہ اونچی آواز میں، تاکہ سامنے والے دل میں کوئی ملال باقی نہ رہ جائے، کوئی لالچ نہ آئے، اس لیے اس کو سخت لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ فاستأذنوا لہن، کہ ان سے سب سے جو ہے وہ اجازت اور اس کے بعد پھر بات کرتے وقت جو ہے وہ پردے کا خیال کرنا۔
اس کے بعد پھر شادی کے احکامات، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تفصیل سے بتا دیا کہ محرم اور غیر محرم کی تفریق کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا، کیونکہ اس دور میں جب برائی عروج پر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کو، ایک ایک برائی کو ایک ایک اچھائی کے بدلے ختم کیا۔ تو برائی تب ہی ختم ہوتی ہے معاشرے میں جب نکاح جو ہے وہ رائج ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نکاح کی اہمیت کو بیان کیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور پھر تم جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ نکاح کرو اور ان کے ایام کو بھی پھر شمار کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہر کے تعین اور حقوق کے زوجیت کو بھی بیان کیا کہ مہر جو ہے عورت کا حق مہر، اس کو بھی بتایا، اور یہ عورت کی عزت کا ایک سبب بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق بھی بتائے کہ ان کا اول حق یہ ہے کہ ان کو مہر دیا جائے۔ پھر ان کے عدت کے احکام بھی واضح کر دیے۔ ہوتا یہ تھا عرب میں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے بدلہ لینا چاہتا یا اگر اس سے نہیں بنتی تو وہ طلاق دے دیتا، اور طلاق دے کر 3 مہینے وہ اسی کے نام پر بیٹھی رہتی، اور جیسے ہی طلاق کی مدت ختم ہونے لگتی وہ پھر رجوع کرتا اور پھر طلاق دے دیتا، اور پھر اسی طرح وہ ساری زندگی نہ تو اس کی طلاق ختم ہوتی تھی اور نہ وہ بیچاری عورت اس کے نکاح سے باہر نکل سکتی تھی، اور ایک عورت کو ایک ظالم مرد کے نام کے اوپر ساری زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عدت اور طلاق اور نکاح کے احکامات کو اس لیے بیان کیا کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے سکتے ہیں، تاکہ یہ کوئی کھلواڑ نہ بن سکے جیسے عرب معاشرے میں ہوتا تھا کہ طلاق دی، عدت ختم ہونے لگی، رجوع کیا، پھر طلاق دے دی، اور پھر اسی طرح عدت ختم، ساری زندگی وہ ایک بیچاری عورت اسی کے نام پر ذلیل ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو واضح کیا، اور قرآن مجید میں حکم دیا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر آپ نے جس عورت کے ساتھ آپ کی بن جائے تو ٹھیک ہے، آپ اس بیوی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے حقوق پورے کرتے ہوئے اپنے پاس رکھو، اور اگر آپ کو لگے کہ ہمارا رشتہ مزید آگے نہیں چل سکتا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ رخصت کر دو، ٹھیک ہے، جو ان کے حقوق بنتے ہیں ان کو ادا کر کے رخصت کر دو۔ خواتین کی عزت اور احترام کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے میں پھر احکامات کو لاگو کیا۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ مدنی معاشرے میں جو اصلاحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ پرانے دور میں جو برائیاں تھیں ان کو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائیوں کے ساتھ تبدیل کر کے برائی کو ختم کیا اور اچھائی کو لاگو کیا، اس چیز کو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ اور لیکچر کی روشنی میں آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے کہ طلبہ گروپوں میں تقسیم ہو کر محرم اور غیر محرم کے رشتوں کے احکامات پر تبادلہ خیال کریں، بات چیت کریں۔ تو میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے طلبہ سے اس سرگرمی کو کمرہ جماعت میں مکمل کروائیں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ ایک صفحے پر محرم اور غیر محرم رشتوں کی تفصیل لکھیں۔ آپ نے جب ایک چارٹ تیار کرنا ہے، یا آپ ایک اپنی کاپی کو تیار کر سکتے ہیں کہ ایک طرف محرم رشتوں کی تفصیل اور ایک طرف غیر محرم رشتوں کی تفصیل، اور اس کے بارے میں اسلامی احکامات کیا ہیں، 2 سے 3 آیات کو آپ نے جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدنی معاشرے کی تشکیل میں معاشرتی احکامات اور ان کا کردار، اس چیز کو ہم نے پڑھا، اور محرم اور غیر محرم کی تفریق اور احکامات کو پڑھا، اور اسی طرح اسلامی معاشرتی اصولوں کی افادیت، اس کے کیا فوائد تھے، اس چیز کو ہم نے پڑھا۔ تو اختتام یہ کہ آج ہم نے محرم اور غیر محرم رشتوں کے مفہوم اور احکام و آداب کو سمجھا۔ انشاءاللہ کل ہم عفت و حیا، پاک دامنی اور حجاب کے احکامات اور آداب کو پڑھیں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ اور لیسن پلان ہے، آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔